نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی عزت عطا فرمائی ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنو آدم کو بڑی عزت دی ہے۔ لیکن یہ انسان اپنی زندگی کا ایک سفر گزارنے کے بعد یہ انسان کہتا ہے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، لوگ میرے قریب بیٹھنا نہیں چاہتے۔ والدین کبھی یہ کہتے ہیں، ان کا شکوہ ہے اپنے نوجوانوں سے، اپنے بیٹوں بیٹیوں سے، کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا۔ کبھی یہ شوہر یہ بات کہتا ہے کہ میری بیوی میری عزت نہیں کرتی، اور کبھی بیوی کو احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر میری عزت نہیں کرتا۔ اور اسی طرح یہ معاملہ کاروباری دفاتر کے اندر بھی ہے۔ افسر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ماتحت میری عزت نہیں کرتے، یا کبھی ماتحت کہتا ہے کہ افسر میری عزت نہیں کرتا۔ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ استاد کہتا ہے کہ یہ طلبہ میری عزت نہیں کرتے، ان کے دل میں میرا احترام نہیں ہے۔ اور کبھی طلبہ یہ کہتے ہیں کہ اساتذہ ہماری عزت نہیں کرتے، ان کے دل میں ہمارے لیے کوئی احترام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عزت والا بنایا تھا، اور اللہ جل شانہ نے اس کو بڑی عزت عطا فرمائی تھی۔ یہ انسان یہ بات کیوں کہتا ہے کہ لوگ میری عزت نہیں کرتے، میرے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، میرے پاس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لوگ مجھ سے دور ہو رہے ہیں؟ آج ہمیں ان اسباب پر غور کرنا ہے تاکہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اپنے قریب کریں، ہم اپنے شاگردوں کو اپنے قریب کریں، ہم اپنے تعلق والوں کو اپنے قریب کریں۔ یہ انسان ذرا اپنی مصروفیت والی زندگی سے رکے۔ اللہ کی طرف سے ایک نظام چلا ہے، ایک لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہوا، اللہ تعالیٰ عافیت آسانی کا معاملہ فرما دے، لیکن اس وقت ہمارے پاس وقت ہے، ہم مصروفیت سے کچھ رک گئے ہیں۔ ہم سوچیں کہ اب ہم اپنے خاندان کے اعتبار سے کہ لوگ ہم سے بہت دور چلے گئے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہمارے قریب آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کے اسباب کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا، سب سے جو پہلا سبب ہے وہ طبیعتوں میں نرمی ہے۔ طبیعتوں میں جب نرمی ہوتی ہے، لوگ عزت بھی کرتے ہیں، لوگ قریب بھی ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عزت عطا فرمائی۔ انسانوں میں سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ شرف والے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرات صحابہ کرام آپ سے بڑی محبت کرتے تھے، آپ کے قریب جڑ کے رہتے تھے، آپ سے دور نہیں ہوتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو قرآن پاک کی آیات نازل کرنا پڑی، فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، کہ جب تم کھانا کھا چکو تو اپنی اپنی راہ لو، باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھا کرو۔ اللہ نے خود حکم دیا کہ اب آپ چلے جایا کرو، ورنہ حضرات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہتے تھے۔ اور ایسے بھی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اپنے گھروں میں گئے، اپنے گھروں میں ہیں، اور وہاں سے بے قرار ہو کر گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ مجھے اپنی جان سے، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، ہم کبھی گھر ہوتے ہیں تو آپ کی ملاقات کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں، تو میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، اور یا رسول اللہ میں اس پر بھی بے چین اور بے قرار ہوں کہ کل قیامت کے دن آپ کا درجہ بہت اونچا ہوگا، اعلیٰ مقام پر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے، آپ کی زیارت نہ ہو پائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا۔ ان کی بات سن کر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اس کے رسول کا کہا مانے گا، ان کی زندگی کے مطابق اللہ کی فرمائی ہوئی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرے گا، اللہ اس کا حشر بھی نبیوں کے ساتھ فرما دیں گے، شہداء کے ساتھ فرما دیں گے، صالحین کے ساتھ فرمائیں گے، صدیقین کے ساتھ فرمائیں گے۔ تو حضرات صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنا چاہتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن پاک میں اس کو بیان فرمایا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کی رحمت کی وجہ سے ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں نرمی تھی، جس کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے،
وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری اعتبار سے کیا صفات عطا فرمائی ہیں، باطنی اعتبار سے کیا صفات عطا فرمائی ہیں، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اور ان کے لیے حکم آ رہا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ تمہارے آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ تو اگر میری طبیعت میں سختی ہو، کیا لوگ مجھ سے جڑیں گے؟ کوئی بات ہو جائے اور میں ان کو معاف نہ کروں اور سخت معاملہ ان سے کروں، کیا لوگ مجھ سے میرے قریب ہوں گے؟ والد صاحب گھر تشریف لائیں اور بچے والد صاحب کو آتا ہوا دیکھ کر، ایک بچہ چارپائی کے نیچے گھس جائے، ایک بچہ بیت الخلاء میں بھاگ کر چلا جائے، کیا یہ بچے جب بڑے ہوں گے اپنے والد صاحب سے محبت کریں گے؟ آج ہم یہ حدیث تو اپنے ایک دوسرے کو خوب سناتے ہیں، مروا اولادکم وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 کہ اپنے اولاد کو نماز کی تلقین کرو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، اور ان کی پٹائی کرو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں۔ ہم یہ حدیث تو خوب ایک دوسرے کو سناتے ہیں، مارنے کی حدیث کے مارنا چاہیے اولاد کو۔ یاد رکھیے گا کہ جو مارنے کا حکم ہے، کتنی پابندیاں فقہاء اور محدثین نے یہاں لگائی ہیں۔ 10 سال سے پہلے نہیں مار سکتے، 10 سال کے بعد نہیں مارنا چاہیے، بلکہ وہ بچے جو نوجوان اور بالغ ہو جاتے ہیں ان کو نہیں مارنا چاہیے۔ ہمارے استاذ محترم مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ ایک صاحب نے آ کر کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کے لیے اٹھایا ہے، اس نے مجھ سے بدتمیزی کی ہے۔ مولانا نے ان سے پوچھا کہ جناب اولاد کیسے بدتمیزی کر سکتی ہے؟ کہنے لگے میرے بیٹے نے کی ہے بدتمیزی۔ ان سے پوچھا کہ حقیقت کیا ہے؟ تو ان صاحب نے کہا کہ اصل میں میرا بیٹا فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ رہا تھا، تو میں نے اس کو زور سے تھپڑ مارا۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے میرے بیٹے کی عمر 19 سال ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ نے اپنے بچے کو 9 سال تاخیر سے تھپڑ مارا ہے۔ ایک وقت ہوتا ہے مارنے کا اور اس کی بھی حدود ہیں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ عرض کریں گے کہ اس کی حدود کیا ہے۔ لیکن ہم یہ حدیث آپس میں نہیں بیان کرتے۔ اکریموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے، ایک اعرابی تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نواسوں میں سے حضرت حسن یا حسین رضی اللہ عنہما تشریف لائے۔ آپ نے ان میں سے کسی کا بوسہ لیا تو وہ اعرابی کہنے لگا کہ میرے بھی بچے ہیں، تو میں نے تو کبھی بوسہ نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے والا ہے۔ آپ نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل میں نرمی اور رحمت کو نہیں رکھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس لیے اگر چھوٹے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ کیا گیا، یہ پلٹ کر ہمیں عزت دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میں انشاءاللہ وہ حدیث پڑھوں گا اور آپ کو ترجمہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا، اور کیونکہ وہ حدیث آپ نے بار بار سنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور بڑوں کا احترام نہ کرے۔ یہ حدیث معروف ہے، آپ حضرات نے سنی ہوئی ہے۔ محدثین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم بنایا تھا۔ آپ کے ارشادات جوامع الکلم ہیں کہ ایک ایک ارشاد کے کئی مفاہیم اور معانی نکل سکتے ہیں۔ محدثین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں پر شفقت کو پہلے کیوں بیان کیا اور بڑوں کی عزت کو بعد میں کیوں بیان کیا۔ فرمایا اس میں نقطہ یہ ہے کہ پہلے بڑے چھوٹوں کو عزت دیں گے اور چھوٹے اس نتیجے میں بڑوں کے ساتھ عزت کا معاملہ کریں گے۔ تو طبیعتوں کی نرمی ہمیں آپس میں جوڑے گی اور طبیعتوں کی سختی باہم آپس میں نفرتیں پیدا کر دے گی۔ بھائی آپس میں الگ ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہوتے۔ نوجوان بچے دادا دادی نانا نانی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، کیوں؟ طبیعت میں سختی ہے بڑوں کے، وہ سخت جملہ ہی کہیں گے، اس لیے نوجوان چاہتا ہے کہ میں الگ رہوں۔ لیکن اگلی بات، نوجوان یہ نہ کہے کہ بچپن میں میرے ماں باپ نے مجھے عزت نہیں دی، میرے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کیا، لہٰذا میں اپنے والد کو عزت نہیں دے سکتا، میں ان کو ٹائم نہیں دے سکتا، میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، میرا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنے والد کے ساتھ بیٹھوں، میرا دل نہیں چاہتا میں اپنے دادا کے ساتھ بیٹھوں۔
یہ نوجوان جامع ترمذی کی ایک روایت کو سامنے رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے ما اکرم شاب شیخا لسنہ الا قید اللہ لہ عند سنہ من یکرمہ. جو نوجوان اپنی نوجوانی میں کسی بوڑھے انسان کی خدمت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایک نوجوان مقرر کریں گے جو اس کی خدمت کرے گا. تو لوگ ہمارے قریب کیسے ہوں، لوگ ہماری عزت کیسے کریں، ہمارے سے لوگ کیسے جڑیں. آج امام مسجد کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ یہ لوگ مجھ سے کیسے جڑیں، میرے نمازی میرے قریب کیسے ہوں. اگر امام مسجد ایسے ہوں جو سخت رویہ رکھیں، اور پھر مفتی صاحب ایسے ہوں جو بے جا فتویٰ کفر کا دیں اور جہنم تک لوگوں کو پہنچا دیں، تو لوگ ہمارے قریب نہیں ہوں گے. ہمارے نیک لوگ طبیعتوں میں سختی لے آئیں کہ یہ میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، میں نے اسے بول چال بند کر دی ہے. یہ نبوی طریقہ تعلیم نہیں ہے. یا نیک لوگوں کے مزاجوں میں سختی آئے کہ فلاں بندہ بے نمازی ہے، ہم اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتے. یہ طبیعتوں میں سختی ہے، طریقہ نبوی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو طریقہ نبوی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد میں تشریف فرماتے، اور وہ بھی مسجد نبوی جس کی ایک نماز کا اجر 50,000 نمازوں کے برابر. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس میں موجود. حضرات صحابہ اکرام تشریف فرما ہے. ایک دیہات کے آدمی پہلی دفعہ آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں سے اٹھے اور مسجد نبوی میں ایک جگہ بیٹھ کر پیشاب کرنے لگے. مجمع دوڑا ان کو روکنے کے لیے. آپ نے فرمایا رک جاؤ، اس کو پیشاب کرنے دو. محدثین نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ جو آدمی پیشاب کر رہا ہو اس کو ڈرا دیا جائے، خوف زدہ کر دیا جائے، ممکن ہے کہ اس کی موت ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام کو روکا. اس کے بعد پھر آپ نے ان کو بلایا اور محبت سے سمجھایا کہ مساجد بول و براز کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ پاکیزہ جگہ ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے. پورے مجمع کے سامنے بتایا کہ تربیت کس طرح کرنی ہے. آج نیک لوگوں کو بھی یہ چیزیں سامنے رکھنی ہوں گی، ورنہ وہ نوجوان نسل، وہ مجمع ہم سے دور ہو جائے گا. اچھا، دوریوں کے اسباب میں سے ایک سبب اور بھی ذکر کرنا ہے، اور وہ ہے کہ جس جگہ صداقت سچائی نہیں ہوتی وہاں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں. جس جگہ صدق ہوتا ہے، سچائی، سچ بولنا، وہاں قربتیں بڑھتی ہیں، اللہ لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں. جو نوجوان اپنے ماں باپ سے جھوٹ بول رہا ہے اور وہ نوجوان سمجھتا ہے کہ میرے ماں باپ میرے اوپر اعتماد کرتے ہیں، یہ نوجوان ذہن میں رکھے اس کے ماں باپ اس کی عزت نہیں کریں گے، چاہے جھوٹ سے اپنے مسئلہ نکال لے. یا وہ ماں باپ جو اولاد سے جھوٹ بول رہے ہیں، یا بھائی سے جھوٹ بول رہا ہے، یاد رکھیے گا یہ محبتیں ختم ہو جائیں گی، آپس میں دوریاں پیدا ہو جائیں گی، ایک دوسرے کی عزت نہیں ہوگی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کبرت خیانتاً ان تحدث اخاک حدیثا هو لك به مصدق وانت له به کاذب. سب سے بڑی کرپشن اور خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی سے بات کرے اور تو جھوٹ بول رہا ہو اور وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو. اعتماد کی جگہ پہ جھوٹ بولنا دوریوں کا سبب ہے. واضح طور پر حدیث میں آتا ہے انسان جھوٹ بولتا ہے، فرشتے اس سے 1 میل تک دور چلے جاتے ہیں، اس کے اندر سے بدبو جو اٹھتی ہے اس کے سبب. وہ ظاہری بدبو نہیں ہوتی، باطنی بدبو ہے. اللہ اس کو ظاہر کر دے، انسانوں کے دماغ پھٹ جائیں اس بدبو سے. تو فرشتے تو دور ہو گئے ہیں، کیا انسان دور نہیں ہوں گے؟ جو آدمی جھوٹ بولتا ہو کیا اس سے لوگ دور نہیں ہوں گے؟ لوگ اس کی عزت کبھی نہیں کریں گے. اور یاد رکھیے گا جس جگہ عدل اور انصاف کا معاملہ ہوتا ہے، والدین عدل کرتے ہیں، اپنے بچوں میں مساوات کا رویہ رکھتے ہیں، وہاں اولادیں ماں باپ کی عزت کرتی ہیں. اولاد کو ایک دوسرے پہ ترجیح نہ دینا. یاد رکھیے محبت کسی سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے. محبت کسی سے بھی بے معنی محبت کا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی سے بھی محبت زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن عطا کرنے میں، دینے میں مساوات رکھیں، برابری رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو فلاں چیز دینا چاہتا ہوں، آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ نے یہ چیز دوسرے بیٹے کو بھی دی ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں دی. آپ نے فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ. ایک اور حدیث میں آتا ہے وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنے اولاد کے درمیان عدل کرو، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، یہ تقوی کے بہت زیادہ قریب ہے. تو جس
انسان میں عدل کا مزاج ہوگا، لوگ اس سے جڑ جائیں گے، اس کے قریب ہو جائیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی پیٹھ پیچھے بھی عزت کریں گے۔ یاد رکھیے کہ عزت تو وہ ہوتی ہے کہ انسان موجود نہ ہو، لوگ اس کی عزت کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین ایک دفعہ حرم میں تشریف لائے تو ایک خاتون مجذومہ، جس کو جذام کا مرض تھا، اس انسان کے جسم سے بدبو بھی آتی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا تم حرم میں نہ آیا کرو، تم نہ آیا کرو۔ وہ خاتون رک گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے ان سے، اس خاتون سے جا کر کہا کہ اب تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ آ جائے کریں حرم میں۔ تو کہنے لگی عمر وہ نہیں ہیں کہ جن کا حکم ان کی زندگی میں تو مانا جائے گا اور ان کے مرنے کے بعد نہیں مانا جائے گا۔ عمر ایسے نہیں ہیں، جس طرح میں نے ان کی حکم کا احترام ان کی زندگی میں کیا ہے، میں دنیا سے جانے کے بعد بھی احترام کروں گی۔ یہ احترام اللہ دلوں میں ڈالتے ہیں، یہ عدل کی برکت سے اللہ اولاد میں بھی ڈال دیں گے، یہ عدل کی برکت سے ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے قریبی تعلق والوں میں، دوستوں میں وہ محبت اور احترام پیدا ہوگا، لوگ ہمارے قریب ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ قریبیوں کا ایک بہت بڑا سبب قریب کرنے کا، اور لوگ ہماری عزت کریں، ہمارا اکرام کریں، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد بھی ہے، آپ کی ایک دعا ہے کہ اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہ میں اللہ مجھے بڑا بنا دے، تو لوگ ہماری عزت کریں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، تو دنیا کے میں بے رغبت ہو جا، اللہ تجھے محبوب بنا لیں گے۔ وازہد فیما عند الناس، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے رغبت ہو جا، لوگ تجھے اپنا محبوب بنا لیں گے۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں، چونکہ ہمارا تعلق تعلیمی شعبے سے ہے۔ ہمارے ہاں کوئی بچہ موبائل لے کر آئے اور قاری صاحب کی نگاہ اس پہ پڑ جائے تو قاری صاحب اس بچے کو ذرا بٹھائیں، قریب کریں، اس سے کہیں کہ بیٹا یہ کتنے کا لیا ہے؟ تو بچے آج کل بڑے ذہین ہیں، سمجھ آتے ہیں کہ قاری صاحب کے منہ میں پانی آ گیا ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس بچے کا اور اس قاری صاحب کا جو باہم علمی نفع ہے وہ بند ہو جائے گا۔ یہ بچہ اپنے استاد کی کبھی عزت نہیں کرے گا، یہ بچہ اپنے استاد کو کبھی احترام نہیں دے گا، اور وہ نفع بھی بند ہو گیا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، کل المسلم علی المسلم حرام۔ آج ہمارے استاد، ہمارے پروفیسر صاحبان، ہمارے طلباء، ہمارے نوجوان، ہمارے والدین، سب کو یہ خطاب ہے، کل المسلم علی المسلم حرام۔ مسلمان کی 3 چیزیں محترم ہیں، دمہ، مالہ، عرضہ، اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت۔ جس انسان کی جان، مال اور اس کی عزت کو عزت دے دی جائے، احترام دے دیا جائے، یہ انسان پلٹ کر آپ کو ضرور احترام دے گا اور عزت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔